بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. صفحہ نمبر 203. اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے فی العقل. جی جائز ہے، واجب ہے بالنقل، واجب ہے بالنقل. یعنی ثابتہ بالنقل عن الانبیاء علیہم السلام. یہ واجب بالنقل ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کا تو وہ دلائل سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. کیا کہوے؟ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائزہ بالعقل ہے، جائزہ فی العقل ہے اور واجبہ بالنقل ہے. سنیں ثابت ہے نقل کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الرضوان سے. ایک گل مک گئی، اگو وقت دوبارہ ڈالے دئی. جی سمجھے؟ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر واجبات اے ثابتات بالنقل عن الانبیاء علیہم السلام. جی اب آگے جو ہے نا وہ مسئلہ دوسرا ہے، اور تحقیق وارد ہے دلیل سمیع. وہ دلیل سمیع کتاب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور کس پر وارد ہے دلیل سمیع کہ اللہ تعالیٰ کے مومنین کی رؤیت کا ایجاب اللہ تعالیٰ کو دار آخرت میں، کہ دار آخرت میں مومنین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. جو دلائل سے ثابت ہے وہ وجوب ہے، جو وہ وجوب ہے کہ وجوباً یہ کام ہوگا. دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ مضطر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں وہ حدیث وحی خفیہ اور جس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ رؤیت باری ہوگی مومنین کو دار آخرت میں. کیا کہ جی اور تحقیق وارد ہوئی ہے دلیل سمیع اس بات کہ اللہ مومنین کی رؤیت واجب ہے اللہ تعالیٰ کو دار آخرت میں. یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گے دار آخرت میں. دلیل سمیع وارد ہے اس ایجاب کے ساتھ، اس ایجاب کے ساتھ. وقد وارد دلیل سمیع کتاب حدیث متواتر اور بے ایجاب کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنین کو دار آخرت میں ہوگا. یہ بات واجب ہے. چلو جی، اللہ تعالیٰ کی رؤیت واجبہ بالنقل ہے اور تحقیق وارد ہے دلیل سمعی. کس بارے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت مومنین کو دار آخرت میں کے ایجاب کے ساتھ. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی رؤیت واجبہ بالنقل ہے اور تحقیق وارد ہے دلیل سمعی. اللہ تعالیٰ کی رؤیت مومنین کو دار آخرت میں، یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے.
جی اما الكتاب فقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وجوہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. جی اما الکتاب فقولہ تعالیٰ، غور یار، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، وجوہ مبتدائے تے ناظرۃ اس کی خبر ہے، اور ناظرۃ وجوہ کی خبر، اور جار مجرور متعلق اسی کے ساتھ ہے، مقدم کیا گیا ہے رعایت فاصل فواصل کے لیے، ناظرہ ناظرہ ناظرہ. ندارت کیا ہے؟ ندارت حسن اور بہجت، تر و تازگی. سنیں جی. اچھا جی، جواب دیا گیا ہے معتزلوں کی طرف سے کہ معنی یہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کرنے والے ہوں گے. جی جواب دیا گیا اس کا دو وجہوں کے ساتھ، ایک یہ کہ بے شک انتظار تو موت ہے، موت ہے، تسی اتنے جنت انتظار پہ کراندے ہو. پس بشارت یہ جو خوشخبری دی جا رہی ہے، اب موت بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو، یہ بات حسین نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب استعمال کرتے ہیں نظر کو بمانا، اگر نظر کے بعد فی آئے نا تو پھر بمانا تفکر ہوتا ہے. نظر تو فی امرے کا، میں نے تیرے معاملے میں غور و فکر کی ہے، اور بمانا رویت ہوتا ہے جب اس کے نظر کے بعد کون آئے. تو یہاں کیا ہے؟ الا رب، وہاں نظر مانا ہوتا ہے رویت. جیسا کہ شاعر کا قول، نظر کی میں نے ان کی طرف کہ حسین بنایا ہے اللہ نے اس کے چہرے کو. اور نظر بمانا رافت ہوتی ہے جب صلہ، نظر الامیر بائے بزید، امیر نے نظر فرمائی زید کے ساتھ، یعنی اس کو شفقت کی ہے. اور بمانا انتظار بھی ہے بغیر صلے کے، صلہ کوئی نہ ہو کس کا، نظر کا، تو اس کا معنی انتظار ہوتا ہے. اتنے معنی نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بیخ شاعر دا شعر بڑے پہ فَإِيَّا کو صدر هذا اليوم وليافن غدا لناظره قریب. اور نظر آیت میں موصولہ بے، تو لہذا کیا معنی ہے؟ رویت. وارد کیے گئے اس پر سوال کئی وجہوں سے، سنیا جی، کہ الہ ہے نا، الہ. پہلا سوال یہ اس لیے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو الہ واحد آلہ کا بمانا، تو یعنی اپنے رب کے نعمتوں کی طرف دیکھتے ہوں گے. من گیا جنے ہو نہ کہ حرف کون. اس میں یہ ہے کہ یہ تو بالکل ظاہر کا ایویں ٹھوکیا جی. ثانیاً اس لیے کہ نظر جو موصول بیلا ہوتی ہے کبھی بمانا، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے، وجوہ یومئذ یوم بدر ناظرات الی الرحمن ترجو بالفلاح. بے بدر والے دن کو چہرے نظر کرنے والے تھے رحمان کی طرف، امید کرتے تھے کس کی؟ تو یہ انتظار کے معنی میں. جواب دیا گیا ہے کہ بِأَنَّهُ تصحیف ہو، یہ یوم بدر یوم
یوم بکر کی تصیف ہوگی ہے یوم بدر، سنیں ہی، اور اس کا قائل جو ہے نا وہ مسیلمہ کذاب ہے کا ماننے والا ہے جی، سنیں ہی، یہ یوم بدر نہیں ہے کہ یہ یوم وہ حرب ہے، وہ قائل اس کا مسیلمہ کذاب کے اتباع سے ہے، جو لقب دیتے تھے اس کے اتباع میں مشہور تھا اس کا مسیلمہ کا رحمان کے ساتھ، اور یوم بکر وہ حرب ہے اس کے درمیان اور جناب خالد بن ولید صحابی رضی اللہ عنہ کے درمیان، یہ وہ ہے، یہ تھے کتنے تُساں لے آندہ جی سنیں جی۔ وثالثاً تیسرا، اس لیے کہ نظر وہ حدقے کو نظر کہتے ہیں آنا کھولنا تو بند کرنا، ذکر حدقہ ہے نا یا آنا اینو پھیرنا، اے نظر ہے جی، نہ کہ نظر کا معنی مثلا نظر تو الہ ہلال فلم آرا ہو، میں نے اپنی آنکھیں تو ادھر پھیری ہیں لیکن چاند نظر تے رویت کے میں ثابت کی تھی، اجیبا بائیں طور کے نئی ثابت یہ زٹلی عربوں سے صحیح ثابت نہیں، آنکھ دے کہ جی کی ہوا جی، اجیبا بے انہ ہو یہ تانا بے جڑی زٹلی چھڑی جے عربوں سے ثابت نہیں ہے، تسی بھی ثابت نہیں رہے، بلکہ کہا جاتا ہے نظر تو الہلال نہیں، نظر تو الہ، میں نے چاند کے مطلع کی طرف دیکھا تو چاند نظر نہیں ہے، مطلع تو نظر آ گیا، رویت ہوگی اس کی کہ کو نہیں ہوئی جی۔ اور باقی آیات میں سے اور بھی آتے ہیں جن میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، قول تعالیٰ بنا پہ انہم عن ربہم، دھیان کرا جب انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ آیت کفار کی تحقیر اور ان کی اہانت ہے کہ کفار بے شک اپنے رب سے اس دن البتہ پردے میں ہوں گے کہ ان کو دیدار نہیں ہوگا، ان کو تو جے مسلمانوں نال بھی ایویں ہوئے تو یہ کافراں دی توہین ہو سکتی نہیں، سمجھا؟ تن پتر اسے پیران دا دیدار اج نہیں ہون دینا۔ یدل علی ان المؤمنین غیرا، ورنہ تحقیر ہی نہیں ہے گی کہ جی ثم لا شکا انہو کہ بے شک اللہ تعالی نئی پردے نئی محجوب ہوگا، لا پھر کوئی شک نہیں کہ بے شک نہیں محجوب اللہ تعالی سے، معنی یہ ہے کہ انہم کے مسلمان جی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، پس نہیں محجوب ہوگا اللہ تعالیٰ۔ اور ان میں سے اور دلیل ہے قول تعالیٰ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تفسیر فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسنہ کی اور بزیادہ کی تفسیر فرمائی ہے بالنظر کما فی صحیح مسلم عن صہیب، اور باب کے اندر عن ابن عمر بھی ہے، ابی بن کعب بھی ہے، ابو موسیٰ شری بھی ہے وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم۔ او کہ دے گیا ہے، او چلو جی بہرحال کتاب، پس قول اللہ تبارک و تعالی کا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اور اتھوں والی ہستی کتے گم کیتی جے نال والی جی۔ بہرحال کتاب پس قول اللہ تبارک و تعالی کا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، واما السنہ، ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ محمد سنت علیہ الصلاۃ والسلام انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر وهو مشہور رواہ احد وعشرون من اکابر الصحابہ رضوان اللہ علیہم۔ اور بہرحال سنت پس قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، بے شک تم دیکھو گے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو
جیسا کہ تم دیکھتے ہو چاند کو 14ویں رات کو، اس طرح تم دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے۔ یہ حدیث ہے۔ سوال ہے تو یہ تو خبر بعد ہے، خبر بعد سے قید تو نہیں ثابت ہوتے، زن ثابت ہوتا ہے۔ تو جواب دیا کہ یہ حدیث مشہور ہے بلکہ متواتر ہے، روایت کی ہے اس کو 21 اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے۔ تو 21 روایت جلے سرکار کو سنیا تے سارے فوراً فوت نہیں سن ہو گئے، انہیں آگاہ سنائی، اگلے پھر آگاہ سنائی، پھر لکھاں تک پہنچ گئی۔ جی ہاں جی۔ اور بہرحال سنت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کا فرمان ہے کہ بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسا کہ دیکھتے ہو تم چاند کو 14ویں کی رات کو۔ اور یہ حدیث مشہور ہے، روایت کیا اس کو 21 اکابر صحابہ نے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُوا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ اور یہ حدیث مشہور ہے، روایت کیا اس کو 21 اکابر صحابہ نے، روایت کیا اس کو امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام حاکم، ابن ماجہ وغیرہ رضی اللہ عنہم نے۔ اور یہ حدیث محققین کے نزدیک کیا ہے؟ روایت کیا اس کو صحابہ پاک سے، خلائق من التابعین نے، اور ان کے بعد ان سے ومن بعدہم 21، اور ان کے بعد یعنی صحابہ تابعین سے اوپر یہ جو 21 کا عدد ہے، نئے کم کس سے؟ عدد تواتر سے، جیسا کہ پہچانتا ہے اس کو، اور جن فن حدیث دی کو مہارت ہے وے وقت جا، اور تحقیق آئی ہے یہ حدیث مفسر بھی اس حدیث کے ساتھ کہ نہیں اعتماد رکھتی تعویل کا۔ وہ سنو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ عرض کی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم زیارت کریں گے اپنے رب کی قیامت والے دن؟ سونیا فرمایا، کیا بھیڑ کرتے ہو تم سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت جب کہ بادل میں نہ ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، کیا بھیڑ کرتے ہو چاند کو دیکھنے میں 14ویں رات جب کہ بادل میں نہ ہو؟ عرض کی نہیں۔ تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں بھیڑ کرو گے تم اپنے رب کی رویت میں مگر جیسا کہ بھیڑ کرتے ہیں فی رویت احدہما، کون؟ سورج اور چاند۔ جتنا تم یہ دیکھنے ہو بھیڑ کرنی پڑتی، بس اتنی بھیڑ کا کی مطلب ہے؟ بس سورج 12 بجے ہوئے یہ سارے بورڈ چوک کٹھے ہوئے تا نظر آئے گا پیرو ہیں؟ جتنے جتنے کھلوتا کرو باہر نکل آئے تو کی ہے؟ کسی نے آخنا میں پیچھاڑی میں سورج ویکھنا ہے تو 14ویں تو چند ویکھنا ہوئے تھے جلے درمیان چا جائے آخنا پہنا یار مولوی پیچھاڑی میں چند ویکھنا ہے، یہ تو نہیں نا جی۔ اے وے کہ بے لہٰذا بھی تنوں سارے نو زیارت ہوئے گی جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہرحال سنت پس قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بے شک تم ان قریب دیکھو گے اپنے رب کو، اللہ اکبر، جیسا کہ دیکھتے ہو تم چاند کو 14ویں رات کو۔ اور یہ حدیث مشہور ہے، روایت کیا اس کو 21 نے اکابر صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور بہرحال سنت پس قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، بے شک تم عنقریب دیکھو گے اپنے رب کو جیسا کہ دیکھتے ہو تم چاند کو 14ویں کی رات کو۔ اور یہ حدیث مشہور ہے، روایت کیا اس کو 21 نے اکابر صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة وأن الآيات الواردة بس تیسری دلیل بہرحال اجماع وہ یہ ہے کہ امت صدر اول میں
سارے متفق ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بالفعل ہوگا، وقوع کیا کہ جی. اور تیسری دلیل کہ امت صدر اول میں مجتمع ہے اس بات پر کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بالفعل ہوگا، بالفعل ہوگا. او اخوام الاجماع فہوا، یہ کہ امت ساری مجتمع ہے رویت کے وقوع پر کتھے مانا کار اور بہر الاجماع. پس وہ یہ ہے کہ امت متفق ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کے وقوع پر. اور بہرحال اجماع پس وہ یہ ہے کہ امت متفق ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت کے وقوع پر. جی وَأَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ظَوَاهِرِهَا. بس. اور امت متفق ہے ایک اور بات پر، امت متفق ہے اس بات پر کہ آیات جو وارد ہیں رویت کے بارے میں وہ ساری آیات محمولہ ہیں اپنے اس پر متفق ہیں. کیا کہ جی. اور امت اس بات پر متفق ہے کہ جو آیات وارد ہیں رویت باری تعالیٰ میں وہ اپنے ظواہر پر مقبول ہے. ثم ظہرت مقالۃ المخالفین وشاعت شبہہم وتأویلاتہم. پھر جدوں یزید دا پتر خالد جمیا تے بنو باسیا آئے اینا پھر جنان چوں پھپھی لے آندی تے اس پھپھی نے رولے پائے تے وچوں معتزلی جمے. وہ کیڑی پھپھی؟ منطق تے فلسفہ لے آندا تے تماشے بنے سارا ڈرامہ لایا جی. پھر ظاہر ہو گیا مقالہ مخالفین کا اور مشہور ہو گئے ان کے شبے اور ان کی تعویلات فاسدہ کی تعویلات فاسدہ. اے ویکھی بیا جدوں کرلو مرلو جم پے تے فلسفے تھے آن بڑے تے پھر یہ سارے شبے جی تے پھر سیاپا پیا بزرگاں مشکل پیش آئے تو انہیں پھر انہوں جڑے نے جواب دیتے جی اے وجہ بڑیاں ادوں وینا پہ کہ اور متفق ہے امت کے اس بات پر کہ آیات جو وارد ہیں اس مسئلے میں وہ محمول ہیں کس پر. اور یہ اجماع دلالت کرتا ہے رویت کی اور رویت کے دو گلاں ہوتے رویت صحیح بھی ہے تو رویت واقعہ بھی ہوگی دی معن. پھر ظاہر ہو گئی مقالہ گل مخالفین دی پس مشہور ہو گئے ان کے شبے یعنی ان کے اور ان کی جوڑے نا بزرگاں نے. لہذا فلا یوباؤ بہم بادل پہلے آندھی اجماع تو بعد انہاں نسلیاں دا کوئی اعتبار نہیں، انہاں نسلیاں دا کوئی اعتبار نہیں جی. علامہ فرماتے ہیں بابے نے اپنی طرف پوری کوشش کرتے ہیں 33 سال دے رحمہ اللہ وہا ہونا اللہ تعالیٰ جنہ کو کم لوے. اور یہاں بحثان ہیں دو بحثیں ہیں. اول حجت پکڑی امام راضی رحمہ اللہ نے اس بات کے ساتھ کہ امت نے اجماع کیا دو قولوں پر. اول یہ ہے کہ صحیح ہے یصح و یرا جی بھئی رویت صحیح بھی ہے تو رویت ہونی بھی ہے. ثانی یہ کہ لا یرا نہ رویت صحیح ہے تو نہ رویت ہوگی. ہم کہ فلما اثبتنا جب ہم نے ثابت کی یہ بات کہ رویت صحیح ہے تو پس اگر ہم قول کریں اب اس بات کا کہ جب صحیح ہے تو پھر لا یرا تو یہ قول ثالث بن جائے گا جو خارق لیل. سنیں جی تیسرا قول نکل آئے گا. یوں نہ گل کیتی ہے امام راضی کے سوال کا جواب دیا علامہ آمدی اور صاحب کیوں نہ کہ یہ خرق نہیں ہے اجماع کا بلکہ یہ موافقت ہے ایک قوم کی ایک مسئلے میں اور ایک قوم کی. تو اختصار کیا صاحب مواقف نے نصوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وجوہ یوم دن
إلى ربها وقوله تعالی کلا إنهم ربهم يومئذ لمحضرون۔ پھر کہا کہ امثال ان ظواہر کے نہیں فائدہ دیتے مگر ظنون انہاں کولوں تو زن ثابت ضعیف قسم دا اے علامہ جڑا ہے نا صاحب ماقف نے گل آخ دیتی سنیں جی لہذا نئی صلاحیت رکھتے اعتماد کرنے کے لیے کس میں پھر کہا کہ معتمد اس میں بھی ایتا تو نہیں اعتماد اجماع تے وے علامہ عبدالعزیز برہروی کہتے ہیں بابیو سانو میں عرض دی اجازت وقولو ھذا یہ من خلط المتمکن جو متبغلین ہیں علم کلام میں جو اعراض کرتے ہیں سنت کے علوم سے یہ ان کی ایسی بہکی ہوتی ہیں وگرنہ پس آیت اولا واضح الدلالت ہے اور احادیث میں وہ ہے جو کافی ہے مومن کو اور نہیں قبول کرتا وہ واللہ یہدی السبیل باقی پنگے سسٹم دا تو علاج کوئی نہیں نا جی ہاں بس سنے جی تے باقی وہ حدیث بالکل واضح ہے سونے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس نوں ساڈے نال ملاقات دا شوق ہے سانو ہی اپنی شان دے مطابق اندے نال ملاقات دا تے جڑے قائل ہی نہیں ہے اپنے راہ پہ بند کیتی ہوندے نے موجاں کرن سن کے جی ہم تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت میں جانے کے بعد عبدالآباد تک دیدار کرتے رہیں گے اور بہرحال اجماع پس وہ یہ ہے کہ امت مجتمع ہے رویت کے وقوع پر آخرت میں اور امت مجتمع ہے اس بات پر کہ آیات جو واردہ ہیں رویت کے بارے میں وہ محمولہ ہیں اپنے ظواہر پر پھر ظاہر ہوا مقالہ مخالفین کا اور گفتگو ان دی اعتراض اور مشہور ہو گئے شبہ ان کے اور تعویلات ان کی بہرحال اجماع پس وہ یہ کہ امت متفق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی رویت واقعہ ہوگی آخرت میں اور اس بات پر کہ آیات واردہ اس مسئلے میں محمولہ ہے اپنے ظواہر پر پھر ظاہر ہو گیا مقالہ مخالفین کا اور مشہور ہو گئے ان کے شبہ اور ان کے شبہات اور ان کی تعبیرات من العقلیات اور اقوا معتزلیوں کا شبہ عقلیات سے دگلے صفحے تے ویکھ وامن السمعیات سے جی تب دونوں کے جواب دینے ہیں معتزلیہ نے عقلی دلیل بھی پیش کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا دیدار نہیں ہو سکتا تے قرآن دی آیتاں بھی تے حدیثاں بھی پیش کیتی ہیں ایسا جواب دینا انہوں نے سمجھا وہ بکلو ہاتھ رکھا سو کہ میں انگوٹھی پائی تے ویکھو چنگی ہے بے ابراہیم بیٹھا ہے نا میں ویکھ لی پتر تیری انگوٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویسے پیرو خوشتبی کر رہے ہیں بچے نال جی واقوا شبہہم کہ معتزلیوں کے شبہ دا پیچھے معنی کی کیتا سی دلائل باطلہ ان کے دلائل باطلہ کا اقوا عقلیات سے یہ بات ہے جو آگے آ رہی ہے یعنی یہ کہ ان کے لیے رویت کے امتناع میں ایک مطلب سنیں ان الرؤیت مشروطۃ بکون المرئی فی مکان وجہۃ ومقابلۃ من الرائے من الرائے وثبوت مسافۃ بینہما بحیث لا یکون فی غایۃ القرب ولا لا یکون ایسو نصب دین لگ پہ بحیث لا یکون فی غایۃ القرب ولا فی غایۃ البعد واتصال شعاع من الباصرۃ بالمرئی وکل ذلک محال فی حق اللہ تعالی ان کے عقلی دلیل جو بڑی قوی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں رویت کے لیے شرطیں ہیں میں جو فضیل نو ویکھنا تے جڑیاں تے شرطاں نے اوتھے اللہ نال جا فٹ کیتیاں نے
وہ یہ ہے کہ رویت مشروطہ ہے بے شروطے خمسہ ਉਹ ਤਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ बेकौन मरी के मरी किसी मकान में हो जिसको देखा जा रहा है वो तो अल्लाह ताला तो दूसरी शर्त है वजहतन वो किसी सुने जे सामने सज्जे खब्बे पीछे किसी जेत उत्ते थल्ले किसी जेत तो अल्लाह ताला तो जेतों से और वो मरी राई के राई से मुकाबले में हो यानी आमना सामना होवे राई दी आँखां मरी वाल होण ते तां ते अल्लाह ताला आमने सामने कोलों सुने जी क्योंकि वरना को आमना सामना होवे तो फिर क्या जाएगा अल्लाह मेरे कुद्दाम में ते कुद्दाम जेहते ते अल्लाह ताला जेहता कोलों पाके जी और राई और मरी के दरमियान मसाफत का सबूत की किसके दरमियान ये सारा हाजिर थे जो कुछ हो रहा है इस हैसियत से कि ना हो मरी गायत कुर्ब में ना हो कौन और जिन्हों वेख्या जाना है यार ते राई कौन वेखण वाला कमाल वाली गल जे कि वो जो मरी है वो गायत है ना हो क्योंकि गायत कुर्ब मना करती है रोयत को का लजफान आँख दे नाल जड़ी उंगल दे नाल ला दे फिर मुश्किल हो जाता है जी एक मुसाफत है जिसकी वजह से वो नज़र आता है जी सुना जी ऐ शाबाश है नूर ते अंदरों नज़र अंदर है ना कि कोई नहीं उस अंदर वाले नूर नाल पीरो अपनी अख नूं वेखोगा भला इत्थों चिट्टी है तो इत्थों काली है वेख सकते हो ये तो शीशा सामने रख के जो तस्वीर उधर जाने तो फिर आखना भाई इत्थों काली है तो इत्थों चिट्टी तो इत्थों वजरत्ती हो गई है कि कोई नहीं ये तो वेखण वाले आखना तेरे तक रतिया की होई तो चूंकि इंतहाई करीब है इन्हें पर्दियां में नहीं नूर पीछे वे और ना हो इंतहाई बोध में ना हो इंतहाई बोध में ना हो ऐथे पीरो आदतन कोटनाली वेखोगा बड़ा बंदा जेड़ा कब्रस्तान कोल कौन गुजर रहा है करामत नाल नहीं वेख के दस सकते हो तुसीं पीरो दस सकते हो एबटाबाद उस फलाने बाजार इस वक्त केड़ा बंदा की लैके जाता पिया हत्थ की पकड़िया केले ने के सब्जी है जी आदतन करामतन तो असीं मन जावांगे गल आदत ही है जी तो ना इंतहाई कुर्ब तो ना इंतहाई बोध सुना जी किनिया हो गई पांचवी तो कुर्ब और बोध ये भी जेत है कुर्ब और सुना जी उन तो अल्लाह ताला करीब है वो कुर्ब दा होर माना है जी और बेसबूत मसाफत और शुआ का मुत्तसिल होना बासरा से किसके साथ कि आँखों से शुआएं निकलें मरी के साथ जाकर जुड़ जाएं और कुल ये मुहाल है किस में अल्लाह ताला के हक में इरशाद वेखे मुतज़िला के दलाइल बातिला में से रकबा ये है कि रोयत मशरूता है मरी के होने के साथ मकान में जेहत में और राई के मुकाबिल होने में और मसाफत के साबित होने में दोनों के दरमियान इस हैसियत के साथ कि मरी ना गायत कुर्ब में हो और ना गायत बोध में हो और शुआ मिनल बासरा के इत्तिसाल बिल मरी के साथ ये साथ तो हो गए गल भी कुछ समझिया और कुल ये मुकाल है अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये क्या है मुहाल है अब बुजुर्गां गल लिखी है अज असी बेने एक दूजे नूं असी इसे तो क्यास कीते उन्होंने ये वैसे आम गल जे कि रोयत के शरायत कुल 8 हैं जरा तू मैनू वेख रहा तो मैं तेनू वेख रहा ना इहदे वास्ते 8 शर्त ने अव्वल सलामतुल हासा की सानी
کون شے بحیث یکون جائز الرؤیت، شے جو ہے وہ اس کو دیکھنا جائز ہو، اس کو دیکھنا جائے تیسرا یہ کہ ہو شے وہ رائی کے مقابلے میں یا مقابلے کے حکم میں، مقابل میں ہو یا مقابل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول جیسا کہ جسم جو محاذی ہے رائی کے، ثانی جیسا کہ اراض جو دیکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ رائی کے مقابل نہیں ہے، کیونکہ عرض جو ہے نہیں ہوتی وہ مقابل رائی کے، لیکن وہ حلول کرتی ہے جسم میں، جو جسم رائی دیکھنے والا مت رائی دانہ لب لبو مقابل کے مقابلے میں ہوتی ہیں، تو پس ہوگا وہ ہوگی وہ عرض مقابل کے حکم میں رائی کے لیے، یعنی وہ جو ہے نا رائی مری جو ہے وہ رائی کے مقابلے میں ہے، خواہ حقیقتاً خواہ حکماً ہو گیا، حقیقتاً ہو گیا جسم، تو جو عرض ہے وہ حکماً مقابل ہے، کیونکہ عرض کا جو ہے نا وہ تو اس کا اپنا تو وجود کوئی نہیں ہے۔ سمجھے ہی؟ چوتھی شرط یہ کہ مری انتہائی قرب میں، نہ ہو، پانچویں انتہائی بود میں، چھٹی مری انتہائی چھوٹا نہ ہو، مری انتہائی چھوٹا نہ ہو، دیکھا جا سکے جی عادتاً۔ ساتواں وہ انتہائی لطیف نہ ہو، انتہائی لطیف نہ ہو، کہ جس سے نظر آگے گزر جائے گی۔ آٹھواں رائی اور مری کے درمیان حجاب نہ ہو، حجاب ہوا تو اتوے کا بڑا ابراہیم بار دس دا پہ پردے دے پچھلے پاس بہنا اے گل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی عام جڑا سی بہنے ہاں ان دے واسطے 8 شرطیں نے جی۔ اچھا جی ادھر ویخ او پلاؤ بھی وہ پھر بے شک معتزلہ کا شبہ یا سمیہ یا اور اقوام کے شبوں کا عقلیات سے یہ ہے کہ رویت مشروطہ ہے رائی کے ہونے کے ساتھ مکان میں، وہی نا کہ مری ہو کس میں، مکان میں، رام نال جہت میں، رائی سے مقابلے میں، رائی مری کے درمیان مسافت کا ثبوت اس حیثیت سے کہ نہ ہو مری انتہائی، قرب میں، کیونکہ انتہائی قرب منع کرتا ہے، رویت اور نہ ہو انتہائی، بود میں اور شعاع کا متصل ہونا باسرا سے کے ساتھ، بس۔ اچھا ہے جڑا ویکھی دا ہے اللہ تعالیٰ دی روگی تو مسئلہ علیحدہ ہے، اے جڑا سی ویندے ہاں ان دے وچ پھر اختلاف ہے کس طرح ویکھیا شاہ مینو سنیا جی کہ ذہابہ گیا ہے افلاطون، اور افلاطون کے تابع کہ رویت کیا ہے، یہ بشعاعٍ شفافٍ، یہ شفاف قسم کی شعاعیں جو نکلتی ہیں آنکھ سے اور واقع ہوتی ہیں مری پر، تے ویکھیا گیا انج ویکھی دے، انج ویکھی دے جی، اور گیا ہے اور رستہ تعلیس اس بات کی طرف کہ رویت مری کی صورت کے منتقش ہونے کے ساتھ ہے، کس میں، جس لئے کسی نے ویکھیا نا تو ان دی تصویر اکھاں چاہ گئی ہے، ان دی تصویر اکھاں چاہ گئی ہے، تے اس وجہ تو کی ہویا بھی رویت انج ہوندی ہے بھی تصویر اکھاں چاہ گئی ہے، رویت سمجھے پے ہو، رویت انج ہوندی ہے جی، کھانے چ کونی پئی بھی یہ دیکھا کیسے جاتا ہے، آنکھوں سے شعائیں نکلتی ہیں، مولانا ہاشم صاحب کے چہرے پر پڑی ہیں اس لیے مجھے نظر آ گئے، یا جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی تصویر فوراً میری آنکھوں میں آ گئی ہے، اس لیے میں نے ان کو دیکھ لیا ہے جی اے شاباش ہے۔ اور خاص کیا مصنف رحمہ اللہ نے اول مذہب کو ذکر کے ساتھ، اس لیے کس کا، اس لیے کہ وہ یہ سحر و شرعین میں دیکھی دا کیویں میں اچھا معتزلے آکھیا کل یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے، اور دلالت کرتا ہے تجربہ اس پر، یہ انہوں نے گل
یہ کہ جب مفقود ہو کوئی بھی شرط تو رویت صحیح، یہ آگے ان کی دلیل سمجھے ہی، منع کرنا کر لے، اور اقوام کے شبوں کا عقلیات سے یہ ہے کہ رویت مشروطہ ہے مری کے ہونے کے ساتھ مکان میں اور جہت میں اور مقابلے میں رائی سے اور ثبوت مسافت سے، ان رائی اور مری کے درمیان اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ ہو مری غایت قرب میں اور نہ ہو مری غایت بود میں، اور شعاع کا متصل ہونا باصرہ سے مری کے ساتھ پنج ہو گئے، اور کل یہ محال ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں۔ جی ان کے شبوں کا لحاظ سے یہ ہے کہ رویت مشروطہ ہے مری کے ہونے کے ساتھ مکان میں اور جہت میں اور رائی سے مقابلہ میں، اور ثبوت مسافت رائی اور مری کے درمیان اس حیثیت سے کہ نہ ہو مری غایت قرب میں اور نہ غایت بود میں، اور اتصال شعاع باصرہ سے مری کے ساتھ، اور کل یہ محال ہے۔ ہاں جی، والجواب منع هذا الاشتراط وإليه أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى وقياس جواب منع ہے ان اشتراط کا، اللہ کے دیدار میں کوئی بھی شرط نہیں ہے، کیا کہ جی؟ اور جواب منع ہے اس اشتراط کا، اللہ کے دیدار میں کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ اور اسی جواب کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن نہ مکان میں، نہ جہت میں، نہ مقابلے میں، نہ شعاع کے اتصال کے ساتھ، نہ رائی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ثبوت مسافت کے ساتھ کوئی شے بھی نہیں ہوگی۔ جی، اور اسی کی طرف مصنف علیہ رحمہ نے اشارہ کیا اپنے قول کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نہ مکان میں اور نہ جہت میں، نہ مقابلہ میں اور نہ شعاع کے اتصال کے ساتھ اور نہ مسافت کے ثبوت کے ساتھ رائی کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ چلیں جی، اور جواب منع ہے ان اشتراط کا، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی نہ مکان میں، نہ جہت میں، نہ جہت میں مقابلے سے، نہ شعاع کے اتصال سے، یا بے شعاع کا اتصال، یا مسافت کے ثبوت، یا مسافت کا ثبوت رائی کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یہ کوئی شے بھی نہیں ہوگی۔ جی، اور جواب منع ہے ان اشتراط کا، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے جناب پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا نہ مکان اور نہ جہت میں مقابلہ سے، نہ یا اتصال شعاع سے، یا ثبوت مسافت بین الرائی و بین اللہ تعالیٰ سے۔ اور جواب منع ہے اس اشتراط کا، تحقیق اس کی یہ ہے کہ رویت اگوار اگلے صفحے تھے کہ رویت ہمارے نزدیک بے خلق اللہ سبحانہ ہے، رویت اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے، شرط و شرطوں سے نہیں ہوتی۔ رویت اللہ تعالیٰ کے پیدا خلق کرنے سے۔ ہن سنا جی، اسی لیے جائز رکھا ہے مشائخ نے یہ کہ جائز ہے کہ اللہ کے پیدا کرنے سے یہ کہ دیکھے نبینا جو چین میں ہے، مچھر جو اڑ رہا ہے اندلس من المغرب میں، اللہ اس پر قادر ہے، بندہ ہوئے نبینا تے لیکن اللہ اس نو بندہ چین چے تے اندلس جڑا او مغرب چے،
ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਬੋਧ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਨਬੀਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛਰ ਉੱਡਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ہاں عادت الہیہ جو جاریہ ہے وہ خلق رویت ہے اسباب مذکورہ کے تحقق کے وقت۔ تو یہ جو عادت جاریہ ہے سارا یہ تو مسئلہ بنتا ہے جی، سنیں جی۔ تو باب عدم خلق آئند انتفاع آیا، تو جب یہ اسباب نہ پائے جائیں تو اللہ تعالیٰ رویت کا خلق نہیں کرتے، رویت کا سمجھے ہی ایشا بس جی، اے مطلب ہی وَيَجُوزُ اور جائز ہے یہ کہ خرق کر دے اللہ ان اسباب کا جس کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے تھے اپنے پیچھے بھی جیسا کہ دیکھتے تھے اپنے سامنے، بغیر راہی کے مری کے مقابلے کے۔ صحابہ پاک کے پیچھے کھلوتے ہیں جی، تو سرکار کو دیکھتے حدیث پڑھی فرمایا رکوع سجود نل کرے کرو جی۔ اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا اپنے قول فیورا لا فی مکان ولا فی جہت میں مقابلۃ یا اتصال شعاع یا ثبوت مسافت بین الرائی و بین اللہ تعالی و قیاس الغائب علی الشاہد فاصل۔ بس یہ جواب ثانی اور قیاس کرنا غائب کو شاہد پر، یہ قیاس فاسد ہے۔ کیا جی؟ اور قیاس کرنا غائب کو شاہد پر، یہ قیاس فاسد ہے۔ یہ جواب ثانی ہے تقدیر تنزل پر۔ بیان اس کا یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں اشتراط کو تو محض یہ شروط ہیں اس نشہ دنیا میں فقط، اور نشہ روندہ نہیں پیدا ہونا۔ یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا یہ صرف اس میں شرطیں ہیں، یہ صرف اس میں شرطیں ہیں۔ سنیں، یا جواہر اور آراز کے دیکھنے میں صرف یہ شرطیں ہیں، اور جائز ہے یہ کہ ہو حال نشہ اخرویہ میں اور اللہ تعالیٰ کے رویت میں اس کے خلاف پر۔ تو وہاں جو رویت تھا وہ ان سب شرطوں سے خالی ہو جائے، جائز ہے جی۔ اور قیاس غائب کا شاہد پر فاسد ہے جی، اور قیاس غائب کا شاہد پر فاسد ہے۔ ہاں جی۔ وقد يستدل على عدم الاشتراك برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر لأن الكلام في الرؤية بحاسة البصر۔ بعض نے دلیل پکڑی تھی اور طریقے سے اس کا رد کرتے ہیں۔ بعض نے دلیل پکڑی تھی کہ رویت میں شرطیں کوئی نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے بغیر شرطوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے بغیر شرطوں کے، تو لہذا رویت کے لیے شرطیں ضروری نہیں ہیں۔ ایک مثال دے دی کہ رویت ہے لیکن شرطیں بھی، اللہ جو ہمیں دیکھتا ہے تو اللہ نے اسباب کا محتاج ہے ہمیں دیکھنے میں، اپنی مخلوق کو دیکھنے میں نہیں ہے نا، تو رویت تو ہے لیکن یہ شرطیں کوئی نہیں ہیں۔ کیا کہ جی؟ اور بعض نے کیوں دلیل دی تھی کہ ہم تمہیں دنیا میں بتاتے ہیں کہ رویت پائی گئی لیکن یہ شرطیں نہیں پائیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا حق سمجھائی ہوں کہ کون گل سمجھائی، وہاں شرطیں ہیں یہ، اللہ محتاج ہے ان شرطوں کا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے اس لیے کہ ہماری کلام رویت بے حاسات البصر ہے، آنکھ نال ویکھنے وچ کہ ہم آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے، اس میں مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ حاسہ بصر کا محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر دیکھتا ہے۔ جی رب تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن بغیر حدقہ جڑا آنا ہے آنکھے چ بغیر حدقے کے، سنے ہی، لہذا نہیں ہے اللہ کی رویت ہماری رویت کی مثل بلاوے او بے خدرو۔ اور قیاس غائب کا یہ ہو گیا نا، اگلا
وقد مستدل لدفع اشکال معتزلہ کس پر؟ عدم اشتراط پر، یعنی رویت کا بشرطیں رویت کی شروط مذکورہ کے ساتھ یہ شرطیں شرط نہیں ہے۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، کیونکہ حق سبحانہ دیکھتا ہے ہمیں باوجود شروط مذکورہ کے، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ کلام رویت حاسات بصر سے اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے اس نظر کے دفعہ میں جواب ہو سکتا ہے کہ برؤیت سے مراد ہے انکشاف جو حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ رویت کے ساتھ یہ تو حقیقت واحد ہے، جی انکشاف جی جو رویت سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے۔ انکشاف وہ جیسے بھی ہو اسباب سے ہو اسباب کے بغیر ہو، یہ انکشاف جو رویت حاصل ہے یہ تو لہذا اس انکشاف کا حصول واجب تعالیٰ میں بغیر شروط کے سنیں یہ کافی ہے اشتراط کی نفی میں۔ اور بعض نے دلیل پکڑی اور کبھی دلیل پکڑی گئی ہے اور کبھی دلیل پکڑی گئی ہے عدم اشتراط پر، عدم اشتراط اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہمیں، اللہ تعالیٰ کی رویت کے ساتھ ہمیں، اس کو دلیل بڑھایا جی، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ کلام رویت بحاسات البصر میں ہے جی۔ کبھی دلیل پکڑی گئی ہے عدم اشتراط پر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے ساتھ ہمیں، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ کلام رویت میں حاسۃ البصر کے ساتھ ہے۔ جی فَإِنْ قِيلَ لَوْ كَانَ جَائِزَ الرُّؤْيَةِ وَالْحَاسَةُ سَلِيمَةٌ وَسَائِرُ الشَّرَائِطِ مَوْجُودَةٌ لَوَجَبَ أَنْ يُرَى وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ صبر، یہ شبہ ثانیہ ہے، کیا ہے؟ شبہ ثانی او پہلی لین شبہ اولا لکھے جی کہ کوئی نہیں، اے شبہ ثانیہ کنہ دا؟ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جائز الرؤیت ہے جی کہ اگر اللہ کا دیدار جائز ہے جی تو حاسا سلیمہ ہے، ساڑی اکھاں بھی ہیں اور سارے شرائط بھی موجود ہیں، تو پھر البتہ واجب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھا جائے حالانکہ زیارت نہیں ہوتی جی۔ پس معتزلوں کا پس کو نہیں میں دوسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جائز الرؤیت ہے اور یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یہ جائز ہے جائز ہے اور آسا حاسہ بھی سلیمہ ہے جی۔ اور باقی شرائط بھی موجود ہیں، تو واجب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جائے۔ وَإِلَّا وَإِلَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِنَا جِبَالٌ شَاهِقَةٌ لَا نَرَاهَا وَإِنَّهُ سَفْسَتَةٌ، وگرنہ ہم کہیں گے اے اشاعرہ، اے ساڈے سجے پاس ایک پہاڑ ہے جڑا 500 فٹ اچا ہے جنوں اسی ویکھ نہیں سکدے، تے پھر عجیب جا مغالطہ ہونا ہے کہ نہیں جی؟ کیا کہ جی وگرنہ جائز ہوگا کہ ہمارے سامنے بھی ہم یہ بات کہیں تو تم ہمارا کس طرح رد کرو گے جی؟ کہ یہاں پر پہاڑ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں اس کا رد کس طرح کرو گے جی؟ جی وَإِنَّهُ صَفْصَتَةٌ فَإِنْ قِيلَ، یہ شبہ معتزلہ کے لیے عقلیات سے اس کا نام ہے شبہۃ الموانے، نام ہی نال تن دس دے بڑے منڈے دا نام کی تے نکے دا کی ہے جی کہ لو کانا اگر ہو رویت، اگر ہو جائزہ تو رویت اور حاسا جی یعنی اللہ تعالیٰ کی رویت کیا ہو جائز ہو، اور حاسا یعنی حال یہ ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر دنیا میں کیا ہے، سلیمہ ہے، تو پھر البتہ واجب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو دنیا میں، ہر ایک کو وگرنہ یعنی اگر نہ اللہ تعالیٰ دیکھا جائے تو سب کچھ موجود ہونے کے باوجود نہ دیکھا جائے تو پھر جائز ہے یہ کہ ہو ہمارے قریب پہاڑ شاہ کا عظیمہ جس کو ہم، نہیں دیکھ سکتے، اور یہ تو یعنی یہ تو بدیع کا انکار ہے، اور اس شبے کی تقریر یہ ہے کہ رویت کے لیے 8 شرطیں ہیں، رویت کے لیے
ہوے خدرون بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں 8 شرطاں بنائیاں وہ دوبارہ پھر ہوندیاں پھر ساریاں سلامت البصر شے کا ہونا جائزہ تو رویت نہ کہ جیسا کہ ذائقے اور خوشبوئیں یہ جائزہ تو رویت نہیں ہے وہ نہ عقیدے کے مطابق اور ہونا شے کا رنگ والا جی کس والا رنگ والا کل انسی لا کل ہوا ہونا سی جی سنو جی لا کل ہوا نہ کہ جیسے اس کا رنگ کوئی نہیں ہے کل ہوا نہیں ہے لا کل ہوا ہونا چاہیے جی دوسرے اس کے دیکھ لو اور دوسرا کیا اور رائی مری کا مقابل ہو اور مری انتہائی صغر میں نہ ہو چھوٹا نہ ہو اور مری انتہائی قرب میں نہ ہو اور مری انتہائی قرب میں نہ ہو اور عدم حلولت الجسم الکثیف رائی اور مری کے درمیان جسم کثیف حائل نہ ہو جسم کثیف حائل نہ ہو مولی شفاق دے درمیان تے انباں دی پیٹی دے درمیان بس دی ڈگی بند نہ ہوئے جی ہوئی تینوں نظر کو نہیں ہونے جی اس اگنا استاد جی لیاندے پنڈی نکل گئے سمجھ نہیں لگی لال لگے پتہ نہیں کدے گئے جی اچھا جی ولا یو کالو اور نہیں معقول ان سے اللہ تعالیٰ کے حق میں مگر صرف شرطان اولا بھائی ساڑی اکھاں ٹھیک ہون اور اللہ نو ویکھنا جائز ہے صرف 2 ہی شرطاں کہ اللہ نو ویکھنا جائز ہے تے اکھاں ٹھیک ہون کیونکہ شروط باقیہ تو مختص ہیں کہ ان کے ساتھ اور یہ دونوں صورتیں شرطیں تو حاصل ہیں ساڑی اکھاں ٹھیک نے تے اہل سنت والجماعت اسی آندے اللہ تعالیٰ دا دیدار جائز ہے تے دوویں شرطاں تے پائیاں گئے ہیں تو پھر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی رویت کا حصول کتھے ہر آنکھ کے لیے رویت مستمرہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوندا رہے اور یہ تو اور اگر تم دعویٰ کرو یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا جا رہا باوجود تو پھر امان اٹھ گئی کس سے حص سے تو جائز ہے کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے قریب ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے اور یہ تو ثابت ہوگی کہ رویت باری تعالیٰ جائز نہیں ہے اے انہوں دا قلنا ممنوع فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى ولا يجب عند اجتماع الشرائط اسی آنے آؤ عقل دیاں مارے آؤ یہ بات ممنوع ہے یہ بات اس لیے کہ رویت ہمارے نزدیک اجتماع شرائط کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی خلق کے ساتھ ہے اے میں اکھاں کھولیا نے سامنے ندیم دسے اللہ تعالیٰ پیدا کیتا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے میری اکھاں ٹھیک نے میں اکھاں کھولیاں نے روشنی اس وجہ تو نظر نہیں آ رہا بلکہ اے اللہ نے خلق پیدا کی روشنی پیدا کیتی ہے سنا جی عقیدہ نے جب پڑھا روٹی نہیں رجاندی روٹی تک سبب ہے رجایا کن نے اللہ تعالیٰ جی سنیں کیا کیا جی ہم کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے کیونکہ رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے ساتھ ہے نہ کہ شرائط کے مجتمع ہونے کے ساتھ ادھر میں کلنا بول چاہ یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے وجوب رویت ان 2 شرطوں کے وجود کے ساتھ کیونکہ رویت بھی 2 شرطاں بکھا بھی ٹھیک نے تو اللہ تعالیٰ دا دیدار بھی جائز ہے تو خام خواہ بھی دیدار ہووے سنے ہی کیونکہ رویت ہمارے نزدیک بس نہیں واجب شرطاں پائیاں جان تو خام خواہ رویت ہووے یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے باقی رہ گیا جواب تمہاری ٹلی کا کہ تہاڈے کول ایک پہاڑ ہے چک کے تہاڈے سر تے سٹنا ہے بہرحال جواب صف سطح سے بس وہ ہے جو علماء نے جواب دیا کیڑا کہ جزم عدم جبال کا یہ یقینیات عادیہ سے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ یقین عادی ہے کہ ایتھے کوئی پہاڑ نہیں ہے گا جی ایتھے کوئی پہاڑ نہیں اور یہ علوم جازمہ جاری ہے عادت الہیہ ان کے ایجاد کے ساتھ اوکلا میں
کہ جن کے اندر عقل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے اللہ وہ دکھا دیتے ہیں. آگے سمجھ اے شابہ سے. باوجود جائز ہونے ان کی نکیزوں کے امکان عقلی یہ ہے کہ نکیز جائز ہو سکتی ہے کہ سامنے پہاڑوں پہ نظر نہ ہو، لیکن عادت جاریہ یہ ہے کہ ہمیں جزم ہے اگر ہوتا تو نظر آ جاتا. جی ہن سنی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قطعاً کہ گھر کے برتن بعد اس کے کہ نکلے وہ نکالا ہم نے ان کو. بولو چاہ گھر کے برتن گھر سے نکالے تو باہر جا کر وہ انسان نہیں بن گئے. اناسن علماء. جی سن، لم ینقلب، بس بکری گل نا کہ یہ باہر جا کے وہ انسان عالم نہیں بن گئے بلکہ کی نے برتن ہی نے. یہ ثابت ہے علوم ہندسہ اور علم جفر اور علم مجستی کے ساتھ. جی باوجود ہے کہ انقلاب ممکن ہے اندر عقل کہ اندروں پلیٹ باہر لے آؤ تو باہر آ کے انسان بن جائے تو گلاں کرن لگ پوے. ممکن ہے کہ کونی عقل نے، لیکن اس کے باوجود وہ برتن ہی رہندے ہیں. جی پر ثابت ہو گئی یہ بات کہ تجویز اس پہاڑ کی کہ ساڈے کول ایک پہاڑ ہے یہ نہیں منافی کس کے عدم ہا کے، لہذا کوئی سفسطہ نہیں ہے. اچھا جی، پس اگر کہا جائے اگر ہو رویت نہ اگر ہو باری تعالیٰ جائز رویت اور حاسا، حالانکہ حاسا سلیمہ ہے اور باقی شرائط بھی موجود ہیں، تو البتہ واجب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہو، دیدار ہو، وگرنہ البتہ جائز ہوگا یہ کہ ہو ہمارے قرب میں پہاڑ عظیمہ کہ نہیں دیکھ رہے ہم اس کو، حالانکہ یہ تو سفسطہ ہے. کیا معنی سفسطہ کا ہے؟ تھلے لکھا ہے نا، لل کی تھلے لکھا ہے، انکار البدی لکھا ہے یار. لل نہیں یار، تھلے اس کے لل کی تو آ گیا. جی ایک اور نسخہ ہے جی بے بدی کا، یہ کوئی نہیں کٹھے منگوائے جڑے ہیں لل تیرے کو. انکار علی میں کہہ رہے ہیں نا کہ بدی کا انکار ہے، بدی کے لیے انکار نہیں ہے. اچھا بھائی، ملا باشد کے چپ نہ شد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی، ہم کہتے ہیں ممنوع ہے کیونکہ رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہے اور نہیں واجب شرائط کے اجتماع کے وقت. کتنا سونا عقیدہ، اللہ راضی کہ بھئی اے میرے بندے ہر شے میرے وال نسبت کر رہے نے. روٹی نہیں رجاندی اللہ نے رجایا ہے، پانی نہیں پیاس بجھائی اللہ نے پیاس بجھائی ہے، کپڑیاں نے بدن نہیں کجیا اللہ نے بدن کجیا ہے. اللہ سے کڈے راضی ہون کے کہ بندے ہر شے بھئی عادت جاریہ وال نسبت نہیں کر رہے، اپنے خالق و مالک حقیقی وال نسبت کر رہے ہیں. جی بس اگر کہا جائے کہ اگر ہے باری تعالیٰ جائز و رویت پانا کہ ناسا سلیمہ ہے اور باقی شرائط بھی موجود ہیں تو واجب ہے یہ کہ دیکھا جائے، وگرنہ جائز ہوگی یہ بات کہ ہمارے پاس پیر جی آ جڑے دہریت دا مسئلہ کالجاں وچ وہی بیماری ہے نا بھی آ جڑے کو فلسفیاں دی گلاں شلاں پڑھیاں کو اگوں پچھوں تے اگوں دماغ علم تے ہے کو نہیں، اینی مضبوطی تے ہے نہیں کہ اندر کو قوت جو نا دینی قوت ہوندی جیڑی مدافعت کردی بھی کی اپنے آپ اندر گند نہیں جا رہے ہیں پر باہر کڑ جا رہے ہیں دفعہ کر پر کہ نا ہاڈی چ گند پا رہے ہیں تو نہیں بھئی تے اندر کو پیر جی ایمانی قوت ہوے نا تو مدافعت کردی ہے نا کہ باہروں کی گند لیا رہے ہیں اندر بد عقیدگیاں دا تے جے اندر ہے کوئی شے نہیں تے جیڑی مرضی پائی جاؤ. جی اے مسئلہ ہے کہ سارا گند پھیلدا ہے. جی وگرنہ البتہ جائز ہوگی یہ بات کہ ہے ہمارے سامنے جبال شاہکہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور یہ سفسطہ ہے. ہم کہتے ہیں ممنوع ہے کیونکہ رویت ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہے اور نہیں واجب شرائط کے اجتماع کے وقت.